لے جائے نا کبھی اپنے سہاروں پہ جینے کا نام زندگی ہے، غیروں کے سہاروں سے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں۔ گردن کو جگا دیتا ہے خیرات کا پتھر، گردن کو جگا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کا سر اونچا نہیں ہوا کرتا، جہاں میں مانگنے والوں کا سر اونچا نہیں ہوا کرتا۔ پہلے نمبر پہ حضرت اوس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ کفار کی قید میں تھا اور میں آقا کی بارگاہ میں آیا، حضور میرا فلاں بیٹا کفار کی قید میں ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضور نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کر اور جا کے لا حول ولا قوت، کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جا کے پڑھنا شروع کر۔ کہتے ہیں میں اور میری بیوی تسبیح لے کے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو میرا بیٹا سامنے تھا، میں نے نگاہ اٹھائی تو پیچھے 4000 بکریوں کا ریوڑ تھا۔ کہا پہلے تو آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں پھر دوسری بات کرتے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں آئے، ابھی دروازے پہ آئے تھے، مسجد نبوی کے دروازے پہ آئے تھے، آقا نے فرمایا اے صحابی اوس بن مالک بتاؤ اس وظیفے میں اللہ کی قدرت کا کمال ہے یا نہیں ہے؟ حضور 4000 ریوڑ ہے بکریوں کا، اس کا کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کفار کا مال ہوتا ہے مال و غنیمت ہو کے سمجھ کے خرچ کر لے۔ یہ وظیفہ یاد رکھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسرا وظیفہ بتانے لگا، رزق میں بڑھتی ہونے کا، رزق میں بڑھنے کا وظیفہ، ہمیشہ باوجود رہنے سے رزق بڑھتا ہے۔ تیسرا وظیفہ کثرت سے اس مالک کا ذکر کریں۔ چوتھا وظیفہ استغفار کریں۔ استغفار کرنے سے 2 فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ استغفار ایک گناہوں کی وجہ سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے، اور دوسرا استغفار کثرت سے استغفار کرنے سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرما دیتا ہے، رزق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور نظر کی چوتھا وظیفہ نظر کی حفاظت کریں۔ بد نظری سے رزق میں کمی آتی ہے، نظر کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ امام قرطبی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور حضور کو آ کے کہنے لگا میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا غریب ہوں، حضور میں بڑا غریب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے گھر میں جب تو داخل ہو تو سلام کیا اور ساتھ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جس ہر ایک کو آئی 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ وہ صحابی 6 مہینے کے بعد آقا کی بارگاہ میں پھر آیا اور آقا نے آتے ہی پوچھ لیا اے صحابی بتا تیرا کیا حال ہے؟ کہا میں تو امیر ہو گیا ہوں، میرا ہمسایہ بھی امیر ہو گیا ہے، ہمسایہ بھی امیر ہو گیا ہے۔ سرکار مجھے تو رحمت اور برکتوں کے خزانے تو ملے ہیں، ساتھ ہمسایہ کو بھی امیری کا لقب مل گیا ہے۔